الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم حضرات، قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں ایک حصہ آپ نے پچھلی دفعہ سنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو تم نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے. دو باتوں کا ذکر کیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم مدد حاصل کرو. پہلی بات اس میں صبر ہے جس کو پچھلے جمعے پہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسری بات نماز ہے. صبر کے ذریعے کیسے مدد ہوگی یہ پچھلے جمعے پہ بیان ہوا ہے، نماز کے ذریعے کیسے مدد ہوگی یہ آج بیان ہوگا انشاءاللہ. یہ آیت ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے تم مدد حاصل کرو. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح القدیر میں موجود ہیں، اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں انہما معونتان من اللہ فاستعینوا بہما، یہ دو ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے تحفے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات سے مدد لینے کا راستہ بتایا ہے. یہ تحفہ ہے، جب تمہیں مشکل پیش آئے تم اس کو اپناؤ تمہاری مدد ہوگی، اور اس کو ساری زندگی اپناؤ ساری زندگی تمہاری مدد ہوگی. امام سیوطی اس کے میں لکھتے ہیں اکلیل فی استنباط التنزیل، اس میں یہ بات موجود ہے فی استحباب الصلاۃ عند المصیبہ وانہا تعین صاحبہا، اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس میں استحباب ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آئے تو نماز پڑھے، یہ مصیبت والے کو مدد اس سے ملے گی. اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا. نوح علیہ اخو قثم وهو فی سفر فاسترجع، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے عالم صحابی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، قرآن کے بڑے مفسر ہیں. آپ کی دعا کی برکت سے ان کو قرآن کے علوم اللہ نے آپ پہ ظاہر کیا اور اس کا معنی ظاہر کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راستے میں ان کو بتایا گیا کہ ان کے جو بھائی ہیں قسم، ان کا انتقال ہوا، وہ سفر میں تھے، انہوں نے اس خبر پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. پھر راستے سے ایک طرف ہو گئے اور اپنی سواری کو انہوں نے ایک طرف کیا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. پھر دوبارہ سواری کی طرف آئے تو قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہے تھے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو. یہ آیت تلاوت کر رہے تھے. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ نماز پڑھ کے یہ دوسروں کو بھی سکھایا اور تعلیم دی کہ اس آیت میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اب جس پہ میں نے عمل کیا ہے کہ بھائی کے انتقال کی جب مجھے خبر ہوئی تو ایک صدمہ ہوا، اب اس صدمے کے لیے صبر بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے، مدد بھی چاہیے، سب چیزیں. تو میں نے نماز پڑھی ہے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دے دے. تو مدد اللہ سے صبر مانگنے سے صبر بھی ملتا ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے، مدد بھی ملتی ہے. تو اس لیے تکلیفوں میں نماز سے مدد لینا، اس کی خود اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اور بندوں کو یہ تحفہ عنایت کیا ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے والد ہیں، سب انسانوں کے والد ہیں، ان کو پاؤں میں ایک پھوڑا نکلا. جب جنت سے آئے دنیا میں تو جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں تھی، جنت میں نہ بیماری ہے، وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے، وہاں بیماری نہیں.
دنیا تو بیماریوں اور تکلیفوں کی جگہ، یا امتحان ہے، وہ امتحان وہاں امتحان، اب یہاں ہم سب کا امتحان ہے، وہ آگے۔ تو دنیا میں جب آئے تو ان کے پاؤں پہ ایک پھوڑا نکلا، خرج بذی شأفۃ علی ابہام قدمی فارتفعت الی اصل قدمی، ان کے پاؤں پہ ایک پھوڑا نکلا، ایک زخم تھا، وہ زخم اوپر آ گیا، پہلے انگوٹھے پہ تھا، پھر انگوٹھے سے پاؤں کے درمیان آ گیا، پھر ان کے گھٹنے پہ آ گیا، پھر ان کے اوپر کندھے پہ آ گیا، ثم ارتفعت الی عنقہ، پھر وہ گردن پہ آ گیا۔ اب دنیا میں تو پریشانیاں تھیں، جنت میں پریشانیاں نہیں، دنیا میں پریشانیوں کی جگہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فقام فصلی صلاۃ فنزلت الی منکبی، آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی، وہ جو ان کے پھوڑا ان کی گردن پہ آ گیا تھا، ان کی نماز سے وہ اتر کے کندھے پہ چلا گیا، پھر نماز پڑھی تو ان کے جسم کے درمیان میں آ گیا، پھر نماز پڑھی ان کے گھٹنے پہ آ گیا، پھر نماز پڑھی ان کے پاؤں میں آ گیا، پھر نماز پڑھی ان کے پاؤں سے نکل گیا۔ آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں اور تمام انسانوں کے والد ہیں۔ پیغمبر کی نماز ایسی شاندار ہوتی ہے کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے بھی بار بار نماز پڑھی۔ ہم اس میں اپنا محاسبہ کریں، ایک تو ہماری نماز کمزور ہے، اس میں نہ ہمیں تعلیم، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے، نہ ہم حاصل کرتے ہیں کہ نماز کو کیسے سیکھا جائے، کیسے پڑھا جائے، خشوع کیسے ہو، اس کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کرتے ہیں، عمومی طور پہ غفلت ہے۔ ایک تو اس میں نماز ہماری کمزور ہے، پھر تکلیف آئے وہ بھی کم لوگ پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر مسئلہ حل نہ وہ کہتے ہیں نماز سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری اپنی نماز کی کمزوری ہے، نماز کو ویسا پڑھا جائے جیسے نماز ہے۔ اب اس میں آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی، تکلیف کا کچھ حصہ گیا، پھر پڑھی، تکلیف کا کچھ حصہ کیا۔ اس میں امت کو بھی، ان کے آنے والی اولاد کو بھی سبق ہے کہ تم اللہ کی طرف بار بار رجوع کرو، بار بار۔ بندگی ہے یہ کہ بار بار بندہ اللہ سے اسے مانگے، یہاں تک کہ ان سے وہ پھوڑا ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اگر نماز کو اپنی حاجات کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کے لیے، اپنے لیے تمام حاجات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی طرف رابطے کے لیے، اس میں بے پناہ فائدہ ہے اور بے پناہ کامیابی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، عمرو بن الحکم، اس کو امام مروزی نے تعظیم و قدر الصلاح میں ذکر کیا۔ ان کے آباء و اجداد سے ایک ورقہ ان کے خاندان میں چلتا آ رہا تھا، اس ورقے میں ایک بات چلتی آ رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پڑھا۔ یہ بات یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسی بات ہو جائے اور آپ اس بات پہ خاموش رہیں تو اس بات کی صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ انکار نہ کریں، یعنی یہ بات غلط ہے یا اس پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو یا کوئی نکیر نہ ہو قسم، تو اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس ورقہ جو خاندان سے اوپر چل جا رہا تھا، جب آپ کے سامنے پڑھا گیا اور آپ نے اس کو پسند کیا، تو اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ورقہ صحیح ہے۔ اس کے لیے صحیح ہونے کی سب سے بڑی سند ہے کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کسی غلط بات آپ کے سامنے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ روک ٹوک نہ کریں، کیونکہ امت کے لیے تعلیم اور سبق دینا ہے۔ وہ اس ورقے میں کیا ہے؟ اس قوم کا، اس امت کا ذکر ہے، اس کی خصوصیات کا ذکر ہے کہ وہ اپنے جسم کو بھی اچھی طرح دھوئیں گے، اپنی شلوار کو درمیان میں وہ باندھیں گے، یخوضون البحور الی اعدائہم، وہ بحری بیڑوں کے ذریعے اپنے دشمنوں پہ حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ یہ بحری بیڑا پہلی دفعہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار ہوا مسلمانوں نے دشمنوں کے خلاف، پھر ان کے بیٹے یزید نے اس میں مزید کام کیا، پھر اس کے بعد آگے چلتا رہا۔ تو بیڑے کے ذریعے، بحری کے ذریعے، یعنی سمندر، اس میں
بھی یہ لوگ اپنے دشمنوں سے جنگ کریں گے. اس امت کا ذکر ہے. اور پھر اس امت کا اس فرقے میں یہ بھی ذکر تھا فیہم صلاۃ لو کانت فی قوم نوح ما ہلکوا بالطوفان. اس امت کو ایک ایسی نماز ملے گی کہ اگر وہ نماز قوم نوح کے اندر ہوتی، یعنی ان قوم نوح کو وہ نماز ملتی تو وہ قوم نوح طوفان سے ہلاک نہ ہوتی. او فی عاد ما ہلکوا بالریح، اگر وہ نماز قوم عاد کے پاس ہوتی تو ہوا سے وہ لوگ برباد نہ ہوتے، ہوا نے ان کو پٹا کے مارا، بڑے طاقتور تھے اور ہلاک ہو گئے. اور او فی سمود ما ہلکوا بالصیحہ، قوم سمود کے پاس وہ نماز ہوتی تو چیخ سے وہ نہ مرتے، چیخ فرشتے نے ماری اور قوم سمود ساری اس چیخ کی وجہ سے مر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس امت کو یہ نماز ملی ہے. جو اس امت کے پاس نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ وہی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، رکوع، قیام، سورہ فاتحہ، قرآن، سجدہ، رکوع، التحیات، سلام، یہ ساری چیزیں. یہ نماز اس امت کو ایسی ملی ہے، اگر یہ پہلی امتوں کے پاس ہوتی تو وہ ایسے عمومی عذاب سے ہلاک نہ ہوتے. اب یہ امت عمومی عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی. تکلیفیں اس امت پہ ہیں، وہ تو امتحان ہیں، لیکن عمومی عذاب نہیں. جس طرح کہ پہلی امتیں ایک ہی عذاب سے پوری ہلاک ہو گئیں، وہ نماز نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ اس امت کو پیغمبر وہ دیے گئے اور پھر ان پیغمبر کی ذریعے اس امت کو ملی، تو یہ سارے تحفے ہیں اس امت کے لیے. اس لیے نماز کی بڑی عظمت ہے، اور تکلیفوں اور مصائب کی حفاظت میں اس نماز کا بہت بڑا دخل ہے. شرط یہ ہے کہ لباس کو ہم شاندار بنائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں امام مسلم نے روایت کیا. ابراہیم علیہ السلام سفر میں ہیں اور وہ ملک شام میں پہنچے. وہاں پہ بادشاہ ہے، وہ بڑا ظالم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی حضرت سارہ، اللہ نے ان کو بڑا حسن و جمال دیا تھا. اس بادشاہ کا یہ طریقہ تھا، بڑا بدکار اور ظالم بادشاہ تھا. اس نے غنڈے چھوڑے ہوئے تھے، اور وہ غنڈے یہ کرتے تھے کہ جب ایسا کوئی پردیسی یا کمزور بندہ آتا اور دیکھتے تو وہ خبر دیتے. تو انہوں نے خبر دیا حضرت سارہ کے بارے میں کہ وہ ایک خوبصورت ہیں. بادشاہ کے جو غنڈے تھے، بس اس بادشاہ نے کہ غنڈے ان کے پاس لے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے پریشانی تھی کہ بادشاہ کے پاس چلے گئے، اور یہ ہر انسان کے لیے پریشانی ہے، وہ تو اللہ کے خلیل ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فقام ابراہیم علیہ السلام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ سے مدد لینے کے لیے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے، اس کی تو صداقت میں کوئی شک ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب وہ جو بد مزاج اور بدکماش بدکار بادشاہ تھا، اس نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا. جب ہاتھ بڑھایا فقبضت یدہ قبضۃ شدیدۃ، اس کا ہاتھ فوراً چھل ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ میرا ہاتھ ہی چھل ہو گیا تو اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. انہوں نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. لیکن جب شیطان سوار ہو پھر انسان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر اس نے وہ ان کی طرف پھر متوجہ ہوا، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، اس سے زیادہ شدید طریقے سے اس کا ہاتھ چھل ہو گیا. پھر اس نے دعا کی درخواست کی. اس طرح ہوا متعدد بار، ہاتھ اس کا چھل اور ہوتا گیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ ایسے ہوگا ہی نہیں، ناکام ہو گیا، تو جس گنڈے نے حضرت سارہ کو ان کے پاس لایا تھا اس کو بلایا اور کہا تم بڑی اوپری چیز لایا ہے. یعنی اس کے کبھی ایسی چیز ہے، وہ حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. وہ ایسی کوئی اوپری چیز ہے، یہ کوئی انسانی کو خاص مقدس چیز ہے. اس کی چیز یہ سمجھ میں آ گئی کہ میرا ہاتھ بڑھتا ہی نہیں، چھل ہو جاتا ہے.
پھر اس نے یہ کیا، ان کو چھوڑا، اور چونکہ وہ خود اتنی مقدس تھی، وہ سمجھ گیا کہ اتنی مقدس ہے کہ میرا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، ایک مقدس ترین خادمہ ان کی خدمت میں پیش کی کہ اس کو بھی ساتھ لے گئے، کیونکہ خود پاک باز ہے تو خادمہ بھی پاک باز، چن کر دی یہ لے جائیں اپنے ساتھ۔ اور پھر حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچی، ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنا واقعہ پیش آیا، وہ لے کے گئے اور اس کے بعد واپس آئیں، اس سارے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور کہا کہ رد اللہ کید الکافر، اللہ نے اس کافر کے تمام شر ناکام کیے، واپس آ گئے۔ نماز ابراہیم علیہ السلام نماز مسلسل پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے، مشکل میں ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مدد لی؟ نماز سے۔ تعلیم ہے کہ نماز سے مدد حاصل کرو، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے مدد لی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے مدد حاصل کی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مدد لینا، یہ جنگ احزاب میں نماز سے تو آپ نے مدد لی، لیکن اس میں بطور دلیل کے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں جو حدیث میں موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جنگ خندق، اس کا نام احزاب بھی ہے، شدید سردی، دشمن کے بہت سارے لشکر مدینہ کے ارد گرد، مسلمانوں میں بھوک اور ایک خوف خطرات کے عالم، اور ٹھنڈی ہوائیں، اور ہر طرح کی پریشانی ہر طرف سے جمع ہوگی۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، اتنی پریشانی تھی، ہر طرف سے دشمن کے لشکر عرب کی قبیلوں سے جمع ہو کے آگے مدینہ پہ۔ خندق پھر مسلمانوں نے خود کھودی، اور خندق کھودنے میں بھی بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، بھوک اور پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ ساری مشکلات، پھر سردی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی پڑھ کے آپ جب فارغ ہوئے، فرمایا تم میں سے کون ہے جو دشمن کی خبر میرے پاس لائے اور پھر خبر لے کے واپس آ جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ جنت تو اس میں بشارت ہے، لیکن کام اس میں یہ ہے کہ خبر لے بھی اور واپس بھی آ جائے، یہ کام مشکل ہے، کیونکہ دشمن ہر طرف سے جمع ہو گیا ہے۔ اب وہاں ایک نیا بندہ جائے تو فوراً پکڑا جائے گا، فوراً پکڑا جائے گا، جاسوسی کے لیے گیا ہے ان کے لشکر میں، فوراً پکڑا جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا ہمارے لشکر کا بندہ، یہ مدینہ کا بندہ ہے، فوراً پکڑ لیں گے۔ اب بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو ہے، جانے کو تیار ہیں، لیکن خبر بھی لیں اور پھر واپس بھی آ جائیں، اس لیے ہمت بھی نہیں ہوئی، سب خاموش۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز پہ متوجہ ہوئے، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری بار نماز سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو دشمن کے پاس جائے اور خبر لے اور واپس آ جائے، اس کو جنت ملے گی۔ پھر سب خاموش، کہ واپس آنا اور کامیابی سے، یعنی پورا کام کرنا ہے، اگر صرف جا کے شہید ہونا تو وہ سب تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کامیابی سے لے کے اور واپس آنا، خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا، یہ جب ایسا ہوا، ایسا چلتا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ تم جاؤ اور جا کے دشمن سے یہ خبر لے آؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ ان یکون رفیقی فی الجنہ، کہ اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ حذیفہ فرماتے ہیں جب آپ نے حکم دے دیا تو اب پھر مجھے کرنا ہے، آپ کا حکم ہے۔ اور پھر ان کو اس پہ جب اللہ کے رسول کو حکم دے دیا، حکم آ گیا، پھر ان کو خوشی بھی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، مدد بھی ہوگی، مجھے آپ نے چن لیا، چلے گئے۔ ساری جاسوسی کر کے آئے، اور یہ بھی دین کی تعلیم ہے، دشمن کی جاسوسی کرنا حفاظت ہے۔ جب واپس آئے، اب دیکھیں جاسوسی کرنا، جانا،
لشکر ہیں، چھپنا، اس کے لیے بھیس بدلنا، تدبیر کرنا، ان کی ساری چیزوں کو ٹو لینا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خبر دی جائے کہ پوری خبر ہو، اور پھر واپس آنا، اس پہ بڑا وقت لگتا ہے۔ فرمایا جب میں واپس آیا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس میں جو سبق کی بات ہے، پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں، اس میں یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز سے فارغ ہوتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کون ہے جا کے خبر لائے اور واپس آ جائے۔ اس پہ سب خاموش، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ حضرت حذیفہ گئے اور دشمن سے خبر لے کے آئے، واپس آگے اتنا بڑا کام، اتنا بڑا انہوں نے چکر لگایا اور سارا کام کیا، تدبیریں کی، خبر بھی لینی، خبر لینے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور پھر جب واپس آئے اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس تکلیف میں، اس بھوک میں، اس پریشانی میں، شدت خوف میں، سارے عالم میں، اب اس کو ذکر کر کے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اب نماز پڑھتے ہیں، اب نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی کتنا بڑا سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنے لیے نماز کو بہترین بنانا ہے، ایسی نماز ہماری بن جائے کہ پھر ہم اپنی کسی مصیبت میں نماز ایسی مضبوط ہو جائے، پھر نماز پڑھیں ہماری مصیبت دور ہوں، لیکن اس کے لیے مشق چاہیے۔ مشق کیسی ہوگی؟ دل میں خواہشات ہیں، دنیا کا غلبہ ہے، نفس و شیطان کا یلغار ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، بھی رمضان آ رہا ہے، اس میں پاکیزگی بھی ہوتی ہے، طہارت بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں، تو یہ کوشش کر لے کہ ہماری نماز اس رمضان میں خشوع والی بن جائے، نماز ہم سیکھ لیں، نماز پہ مشق کریں، اس کو شاندار بنائیں تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو، اور یہ اس کے لیے بڑی مشق چاہیے۔ شروع کر دیں ابھی سے، رمضان میں اللہ کی مدد ہوگی اور کامیابی ہوگی، جتنی خلوص کے ساتھ شروع کرے گا اس کو اتنی کامیابی، خشوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے زاری کے ساتھ، اور ساری بیماری، سردی، گرمی، مصروفیت ان کو چھوڑ کے نماز کو شاندار بنانا، یہ امتحان ہے۔ نماز میں پھر اور بھی آگے کامیابی ہیں، تو جب ہم یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ اس رمضان میں اپنی نماز کو شاندار بنا رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں، اور یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے راضی کر لیں، زندگی ایسے ہی دوستوں ختم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، ہم گن رہے ہیں شعبان، رمضان، شوال، پھر ذی الحجہ، پھر رمضان ختم ہو رہی ہے، تو اللہ نے کتنا عظیم موقع دیا ہے۔ غفلت میں انسان رہتا ہے، جب اس کی رحمت متوجہ ہونا پھر اس کو لے لینا چاہیے۔ سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس کو راضی کر لیں، اس کو راضی کر لیں، اس کو راضی، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ طریقے سکھا دیں کہ اس کو راضی کر لیں، ہمیں اپنے اوپر نظر بھی آ جائے گا، اپنی غلطیاں بھی پتہ چل جائیں، اس کی کوشش بھی شروع کر دیں، اس میں ہماری مدد بھی ہو جائے، اس میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنی کوشش ہوگی، مانگنا شروع کر دیں گے۔ مانگنا تو شروع کریں نا، ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، اگر نماز میں مانگنا شروع کر دیں نماز کے بعد بھی، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی، مجھے بھی کامیابی ہوگی، اللہ سب کو اس میں کامیابی دے، اور پھر انشاءاللہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس میں کامیابی، رب کی رضا ہی مقصد ہے، اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی پہ عمل کی توفیق دے۔